طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے دنیا کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی اس طرح کا ایک مقابلہ چل رہا ہے دونوں پارٹیوں کا۔ کیا چل رہا ہے؟ مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ میں دلیلوں سے صحیح ثابت کروں گا، آپ کو بڑی سمجھ آئے گی۔ جب سمجھ ہوگی تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ ان کو جو ہے نا وہ ان کو ہرا کے ان کو ایک دعوت پیش کر سکیں گے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آگے چلیں۔ سائنس کا علم بھی اللہ کی طرف سے، اور علم وحی بھی۔ علم وحی کے اندر کون کون چیزیں شامل ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ قرآن حدیث بھی اللہ کی طرف سے، علم وحی وہ سائنس بھی اللہ کی طرف سے۔ ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ اچھا، کافروں کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو نبیوں کو طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو کافروں کی طاقت بھی ہے اور ایک انبیاء اور ایمان والوں کی بھی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ جو یاد رکھنا بڑی، یہ میں غور سے ہی میری باتیں سن رہے ہیں نا، ہاں، ان کو پوری اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں جیسے یہ کہ لفظ کو ناپ تول کے بول رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں ایسے ایسے رہے، انشاءاللہ آپ اچھی طرح ان کا جو ہے نا وہ سیٹ کریں گے۔ اچھا، جیسے یہ جو کافر اور ایمان والے، کافر اور ایمان والے، یہ مقابلہ ہے۔ ایمان والوں کی سائنس اور سائنس ہے، اسی زمین پہ چلتی ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد نہیں، اسی زمین پہ جیتے جی چلتی ہے۔ اور جو کافروں کی سائنس ہے وہ بھی اسی زمین پہ چلتی ہے۔ اب ایک سائنس ہے الوہیت کی سائنس، اور ایک سائنس ہے ربوبیت کی سائنس۔ اس فارمولے کو بھی سمجھو، ٹھیک ہے؟ ایک کون سی سائنس ہے؟ الوہیت کی سائنس، اور ایک سائنس کون سی ہے؟ ربوبیت کی۔ یہ تو میں آپ کو بڑی تفصیل سے بریکی سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا رہا ہوں، دونوں علم اچھی طرح دکھا رہا ہوں۔ ان کو تو کسی کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ان کو تو اپنے علم کا نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، ایک الوہیت کی سائنس ہے اور ایک کس کی ہے؟ ربوبیت کی۔ جب اللہ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں سب کا رب ہوں، تو رب کے اندر نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اوورال ساری چیزیں رب کے اندر آ جاتی ہیں کہ کھانا بھی دے رہا ہے، ترقی بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، طاقت والا ہے، کمزور ہے۔ یہ ربوبیت کی سائنس ہے۔ یہ کس کی سائنس ہے؟ ربوبیت کی۔ آپ کو رب ہونے کا معنی کو تو اچھی طرح پتہ ہے نا؟ ہاں۔ اب الوہیت کی سائنس وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ الوہیت کی سائنس کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ الوہیت کی سائنس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ الوہیت کی سائنس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ربوبیت کی سائنس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ وہ ہمیں ایف ایس سی، بی ایس سی، میڈیکل، نان میڈیکل اس کی طرف بلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس میں ہم کامیاب رہیں گے۔ ان کو بھی ایمان ہے نا، ان کا بھی ایمان ہے، یقین ہے۔ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، ان کا بھی یقین ہے کہ اس میں کامیابی ہے۔ ہم جو ہے ہم کھینچتے ہیں ادھر دین کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف۔ ہمارا ایمان ہے کہ ادھر کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سمجھو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی آیت دی تھی کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے جو اس زمین پر، ان میں یہ ہوگا کہ یؤمنون بالغیب۔ کیا کرتے ہوں گے؟ کس پر ایمان رکھتے ہوں گے؟ غائب پر۔ اچھا، اب ان پہ آ جاؤ، ربوبیت کی سائنس کے اوپر۔ یؤمنون بالحاضر، یؤمنون بالحاضر یا بالمشاہدہ یا بالحاضر۔ ہم جو ہیں وہ کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر۔ اور یہ کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ مشاہدہ پر، سائنس پر، حاضر پر، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی اللہ نے یہی کہا نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، او کما قال اللہ تعالیٰ، کہ یہ ظاہری تو دنیا کو جانتے ہیں اور آخرت کو نہیں جانتے۔ اچھا، ہماری پہلی صفت جو ایمان والوں کی ہے وہ غیب پہ ہے، ان سین چیزوں پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ ان سین چیزوں پہ، جو دیکھی نہیں جاتی،
جو سائنس میں آتی، جو ربوبیت کی سائنس میں نہیں آتی، اس میں یہ چلتا ہے یقین بالغیب، اور جو ان کی سائنس ہے وہ یقین بالحاضر ہے۔ وہ کس پہ ہے؟ یقین بالحاضر، یؤمنون بالحاضر۔ اب دیکھیں بدر کی لڑائی ہوئی، کیا ہوا؟ بدر کی لڑائی ہوئی، اس کے اندر ایک طرف تھا یقین بالحاضر اور ایک طرف تھا یقین ایمان بالحاضر اور ایمان بالغیب۔ ایمان بالحاضر کے تحت کون جیتنے والا تھا؟ یعنی سامنے والی ظاہری تعداد کو دیکھ کے، طاقت کو دیکھ کے تو کون جیتنے والا تھا؟ کافر۔ اور ایمان بالغیب کے ساتھ دیکھیں کہ یقین رکھنا ہے اور ان سین یقین ہے، تو اس میں کون جیتنے والا تھا؟ مسلمان۔ اب جو یؤمنون بالحاضر ہے اس کا بھی ایک ایمان تھا، اس میں یؤمنون بالحاضر جو جدید سائنس، جو مشاہدہ کی سائنس ہے، دیکھنے کی سائنس ہے، اس میں تو جیت رہے تھے کون؟ کافر دیکھنے میں تو وہ جیتیں گے۔ تو جو ایمان بالغیب والے ہیں اس میں کون جیتے گا؟ بدر والے جیتیں گے، صحابہ جیتیں گے، وہ 313 تھے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ میتھ بھی سائنس کی ایک قسم ہے۔ میتھ بھی کیا ہے؟ میری بات غور سے سن رہے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو اب میتھ بھی کس کی سائنس ہے؟ وہ میتھ بھی جو ہے نا وہ سائنس کی ایک قسم ہے۔ اب صدقہ کرنے سے، اب علم وحی کی سائنس چیک کرو، ما نقص صدقۃ من مال، مال سے صدقہ کم کرتا نہیں۔ اب یہ بات ہوئی 100 میں سے 20 روپے صدقہ کرو تو کم، یہ کون سی سائنس ہے جو کہتی ہے کام نہیں ہوا؟ یؤمنون بالغیب، غیب کی سائنس ہے، الوہیت کی سائنس ہے۔ کس کی سائنس ہے؟ الوہیت کی، الہ ہونے کی سائنس، عبادت والی سائنس، عبادت اور یقین، رب کے ساتھ تعلق والی سائنس۔ اور جو ہے ایمان بالحاضر، اس میں 100 میں سے 20 صدقہ کریں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ کیلکولیٹر لگائیں، کیلکولیشن کریں تو کم، یقین غیب کے اوپر رکھیں تو زیادہ۔ تو اب آپ کے سامنے دو چیزیں آ چکی ہیں، ایک ہے الوہیت کی سائنس اور ایک ہے ربوبیت کی سائنس۔ اب اتنی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ اب ایک اور باتیں بھی میں بتاتا ہوں، یہ دنیا کی ہم سائنس سے بتا رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی آخرت میں ہوئی تھی، قبر کے بعد ہوئی تھی کہ جنت میں ہوئی تھی؟ اسی زمین پہ ہوئی تھی نا؟ ہاں۔ اچھا چلے، میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ان میں سے ایک بتا۔ اب دیکھیں اور بھی بہت سے، جیسے کیلکولیٹر کہتا ہے کہ 20 کم ہوئے ہیں اور ایمان کہتا ہے زیادہ ہوئے ہیں، تو بتاؤ حدیث جھوٹ بولتی ہے یا کیلکولیٹر؟ اللہ کی قسم کیلکولیٹر جھوٹ بولتا ہے اس معاملے میں۔ ایمان بالغیب کے معاملے میں کیلکولیٹر کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیلکولیٹر بدر کے دن بھی بول رہا تھا، کس کو بول رہا تھا کہ جیتے گا؟ کافر۔ اور ایمان کس کے متعلق بول رہا تھا کہ جیتے گا؟ مسلمان۔ تو الوہیت کی ایک سائنس ہے اور ایک ربوبیت کی سائنس ہے۔ الوہیت کی سائنس بھی اللہ کی طرف سے، ربوبیت کی سائنس بھی اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پہ اتاری ہیں، دونوں مقابلے پہ ہیں۔ اب اس کی ایک مثال یاد رکھنا، اس سے آپ کو یہ بات تھیوری اچھی طرح کچھ یاد رہ جائے گی۔ دیکھیں ایک محل ہے اور اس محل کے اندر ایک بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ نے محل کے 8 دروازے، 8 دروازوں پہ جو ہے نا وہ ایک ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ نا میں جتنی یہ بات کر رہا ہوں نا، اللہ کے فضل سے یہ میں نے اچھی طرح عربی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں نا، ایسے نہیں کہ میں ڈائریکٹ سوچتا جا رہا ہوں اور بولتا جا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میں نے یہ باتیں پڑھی ہیں تو آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ایک محل ہے اور اس کے 8 دروازے ہیں۔ اس کے کتنے دروازے؟ 8۔ ہر دروازے پہ ایک چوکی دار ہے، اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو ہر چوکی دار کو، ہر پولیس والے کو کہا ہے کہ جو بھی سوالی آپ کے پاس آئے تو آپ نے روٹین کے اندر 100 روپیہ اس کو ایک دن کا دے دینا ہے۔ تو سب جب جاتے ہیں ان کو پتہ ہے 100 روپیہ چاہیے یا جتنے بھی چاہیے، وہ کہتے ہیں جاؤ چوکی دار سے
تو ہر کوئی جاتا ہے چوکیدار کے سامنے ہاتھ کرتا ہے، چوکیدار روٹین کا 100 روپیہ دے دیتا ہے۔ یہ ہے ایک سسٹم۔ اور ایک بندے کو 100 سے زیادہ چاہیے تو وہ چوکیدار کو کہتا ہے مجھے 100 سے زیادہ دے، تو چوکیدار اس کو 100 سے زیادہ دے گا؟ نہیں دے گا نا، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے کتنا آرڈر ہے؟ 100 کا، 100 سے زیادہ نہیں، ایک دن میں 100 بس۔ تو وہ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ اب زیادہ لینے کے لیے اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ لینے کے لیے اس کو بادشاہ سے رابطہ کرنا پڑے گا، بادشاہ سے دوستی لگانا پڑے گی، بادشاہ کو خوش کرنا پڑے گا۔ اب وہ بادشاہ سے رابطہ نکالتا ہے، بادشاہ کا اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، بادشاہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب جس دروازے والے چوکیدار کے ذریعے سے یا بغیر چوکیدار کے وہ اس کو اپنے اس بندے کو جس کے اوپر بادشاہ خوش ہے روٹین سے زیادہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ ہیں؟ نہیں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ کسی کو دینا چاہتا ہے زیادہ پیسے، اس کو 10,000 دینا چاہتا ہے ایک بندے کو۔ روٹین میں فوجی جو اس کے ہیں سپاہی وہ 100 دیتے ہیں ہر بندے کو، اور بادشاہ کسی کے اوپر خوش ہے تو اس کو 10,000 دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ وہ اسی کسی سپاہی کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے، سپاہی کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا جو جو ربوبیت کی سائنس ہے وہ جیسے چوکیدار کھڑے ہیں، جیسے چوکیدار کھڑے ہیں، ان کا یقین بن چکا ہے لوگوں کا کہ بس 100 ہی ملتا ہے، اور وہ بھی چوکیداروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور جا کے ادھر سے لینا پڑتا ہے۔ اور جو الوہیت کی سائنس والے ہیں ان کو پتہ 100 سے زیادہ بھی ملتے ہیں اور وہ بادشاہ سے مل جاتے ہیں، بادشاہ کو خوش کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب روٹین کا چیک کر، ابھی میں 2-3 مثالیں دوں گا، آپ کو انشاءاللہ یہ نظریہ کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو روٹین میں جو چھری ہوتی ہے وہ گلا کاٹتی ہے کہ نہیں کاٹتی؟ کاٹتی ہے نا۔ روٹین میں چھری گلا کاٹ دیتی ہے کہ نہیں کاٹتی؟ کاٹ دیتی ہے۔ یہ چوکیدار ہے روٹین کا، روٹین میں اس نے گلا ہی کاٹنا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنے بادشاہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر چوکیدار کو حکم نہیں ہے کہ گلا کاٹ سکے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، چھری تو گلا کاٹتی ہے لیکن ادھر بادشاہ خوش تھا تو سپاہی کو حکم نہیں دیا کہ روٹین کا کام بھی کرے، بند کر روٹین کا کام بھی۔ تو کون سی سائنس جیتی؟ الوہیت کی سائنس جیتی۔ کون سی سائنس جیتی؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ربوبیت والی، رب ہونے والی سائنس نہ یہ بات کیا؟ الوہیت کی سائنس جیتی۔ آپ میری بات اچھی طرح سمجھو، میں نے پورا ٹائم اسی بات پہ لگایا، آپ کو یہ صحیح اچھی طرح سمجھا کے جانا ہے میں نے۔ او ماشاء اللہ، تو آپ مجھے رستے میں کیوں نہیں روک دیا کہ مجھے ہمیں پہلے یہ تو کلیئر کرو؟ کیا ہوئے ہوئے میں نے اتنی سی جو ہے نا وہ کھینچ کے لاؤں کہ ان کو اتنا پتہ ہوگا۔ چلو ابھی رکو، پھر تو میں نے آپ کے ساتھ بات ہی یومنون بالغیب یومنون بالحاضر، یومنون بالحاضر کا مطلب میں نے ربوبیت رکھا تھا، یومنون بالغیب کا مطلب میں نے الوہیت رکھا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یاد رکھنا الوہیت کا لفظ میں نے لگایا لا الہ الا اللہ سے، اور ربوبیت کا لفظ لا رب الا اللہ۔ شیطان بھی اللہ کو رب مانتا ہے، فرعون بھی رب مانتا ہے، ابو جہل بھی رب مانتا ہے۔ وہ جو اس دنیا میں جی رہے تھے وہ رب کی سائنس تھی، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہمارے نبی اور جو مومن ہیں وہ کس سائنس میں جیتے ہیں؟ لا الہ والی سائنس میں جیتے ہیں۔ مکہ کے مشرک کیا پڑھتے تھے؟ لا رب الا اللہ وہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ربوبیت کی سائنس کو مانتے تھے، الوہیت کی سائنس کو لا رب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، یہ تو پڑھتے تھے، یہ تو کہتے تھے۔ آپ قرآن میں ذرا آیت تھے وہ پڑھے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے زمین آسمان کا رب؟ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ۔ یہ کون جواب دے رہا تھا؟
مکہ کے مشرک. نہیں میری بات سمجھ آئی؟ میں نے پورے ٹاپک کو بڑا زبردست طریقے سے لایا ہوں تو، لیکن آپ مجھے رستے میں شروع میں روک دیتے کہ بھائی ربوبیت اور الوہیت کلیئر کر کے جاؤ. چلے ابھی بھی میں اس کو مکمل. ابھی وہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی ہیں نا؟ دو باتیں میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں، اسی زمین پہ چلتی ہیں، الوہیت کی سائنس اور ربوبیت کی سائنس. ربوبیت کی سائنس کو کافر بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ربوبیت یؤمنون بالحاضر، یؤمنون بالحاضر. اور دوسری طرف الوہیت کی سائنس میں کیا ہے؟ بالغیب. یعنی الہ بنانا، رب بنانا، عبادت کر، الہ بنانا، رب بنانا، مطلب اس کی عبادت کرنا، عبادت سے وہ خوش ہوتا ہے. اور عبادت جتنی بھی ہے ایمان جو غیب کا ہے وہ سارا غیب. اب ایمان کے 6 ارکان ہیں. کون کون سے؟ کتنے ارکان ہیں؟ 6. اور اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں. اور 6 ارکان ان میں سے پہلے یہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، قیامت پہ ایمان. یہ سارے ایمان ہیں. اور یہ ساری چیزیں سامنے نظر، اللہ نظر آتا ہے، تقدیر نظر آتی ہے، قیامت نظر آتی ہے، کتابوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی ہے؟ نہیں. ہمیں کیا پتہ اللہ کی ہے کہ نہیں؟ ہم تو غیب پہ یقین رکھا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے. رسولوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. فرشتوں کو دیکھا ہے؟ تو ایمان جتنی بھی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو الہ کو ماننے والے، ایمان والے، الہ والے، لا الہ والے، وہ تو غیب پہ چلتے ہیں. اور جو رب والے ہیں وہ کس پہ چلتے ہیں؟ حاضر پر. ابو جہل رب کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ شیطان رب کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ فرعون رب کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ سارے کافر رب کو مانتے ہیں. رب کو رب مانتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا وہ کرتا ہے. یہ نہیں مانتے کہ ہم اس کے غلام ہیں، یہ نہیں مانتے. اور جو غلام سچا بنتا ہے اس کے ساتھ رب بڑا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو روٹین سے ہٹ کے انعام دیتا ہے، اس کو روٹین سے ہٹ کے انعام دیتا ہے جو اپنے اللہ کو خوش کر لیتا ہے. اگر خوش نہیں کرتا تو روٹین میں دے گا سب کو. جیسے دنیا کی عیاشیاں تو سب کو اللہ دے رہا ہے، کافروں کو بھی، مومن سب کو دے رہا ہے، لیکن آخرت کی عیاشیاں کس کو دے گا؟ مومنوں کو، جو یؤمنون بالغیب، الوہیت والوں کو دے گا. تو الوہیت کی سائنس اس زمین پہ چلتی ہے. تو اس کی مثال میں نے جو محل والی دی ہے، تو محل کے اندر جو روٹین کے فوجی ہر ایک کو 100 روپیہ دے رہے ہیں، وہ کون سی سائنس ہے؟ ربوبیت. یعنی رب کا جو اوورآل قانون ہے. اور جب کسی کو زیادہ پیسے دینے ہیں تو پھر کون سی سائنس ہے؟ الوہیت کی، کہ اس نے عبادت کے ساتھ رب کو خوش کر لیا. اب رب اس کی عبادت، الہ کا مطلب معبود، معبود کا مطلب عبد، عبادت، اس نے عبادت سے جب خوش کر لیا تو الہ اس پہ خوش ہو گیا. اب وہ اپنے چوکی دار کو کہتا ہے اس کو زیادہ دے دو، اس کو یہ دو نہ دو. وہ روٹین سے ہٹ کے الہ اس کے ساتھ معاملے کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، چھری روٹین کے اندر کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے. جو بادشاہ کے مال کے اوپر فوجی کھڑا تھا وہ روٹین میں کتنے پیسے دیتا ہے؟ 100 روپیہ. تو یہ ربوبیت کی سائنس ہے، روٹین کی سائنس. اور جب کسی کے اوپر بادشاہ خوش ہو جائے تو پھر اس کو زیادہ پیسے دے دے گا. وہ کون سی ہے؟ الوہیت. تو روٹین میں چھری کاٹتی ہے، جب الوہیت کا معاملہ آ جائے، ایمان کا معاملہ آ جائے تو چھری پھر کاٹتی نہیں ہے. اچھا، روٹین میں پانی اپنی سطح موار رکھتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے گزرنا ہو اللہ کے دوست نے، تو پھر پانی پہاڑ بن جاتا ہے، رک جاتا ہے. پھر اپنی سطح موار نہیں رکھتا بلکہ رک جاتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے. اچھا، روٹین میں آگ کیا کرتی ہے؟ جب ابراہیم چلا جائے آگ میں تو پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو یہ روٹین کی جو فوجیں، ان کے اوپر کافر یقین رکھتے ہیں. جو رب کی خاص عنایات ہیں ایمان کے ساتھ، جو غیب کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اسی زمین پر ہوتی ہیں. اور وہ کمال ہے، جیتتی وہ الوہیت والے جیتتے ہیں، ربوبیت والے جیتتے ہیں. نہیں سمجھ آئی اس بات کی؟ اچھا، اب دیکھیں، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا تھا. اگر فرعون کو پتا ہوتا کہ میں نے غرق ہو جانا ہے تو وہ پیچھے لگتا؟ تو اس کو کس سائنس پہ یقین تھا؟ ربوبیت کی سائنس پہ یقین تھا کہ طاقت میرے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں، ابھی پکڑ لینا.
تو موسیٰ علیہ السلام کو کس سائنس پہ یقین تھا؟ الوہیت کی سائنس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے اوپر توکل اور عبادت اور خوش کر کے الوہیت کی سائنس ایسی چلی کہ ربوبیت والے غرق ہو گئے. یہ جب میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی تھی کہ ایک طرف رومی سپر پاور یورپین، یہ یورپ کے سارے ملک، دوسری طرف پرشین ایران کے سارے ملک، چائنا آپ کا ہندوستان، یہ سارے ملک، درمیان میں بکریاں چرانے والے، الوہیت کی سائنس پہ کھڑے ہونے والے، وہ ان دونوں سپر پاوروں کو لتاڑ کے رکھ دیا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو پورے آپ یقین سے لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ آپ فارغ ہیں، آپ کی سائنس بالکل ناقص ہے، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی آپ کی سائنس. اس بات کی میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر نہ سمجھ آئے نا تو یہ بات یاد رکھ لو کہ ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال سے کم نہیں کرتا. ان سے کو 100 روپये میں سے 20 صدقہ کیا، اب کیلکولیٹر کی نہ سائنس کہتی ہے کم ہوتا ہے، ایمان کہتا ہے کم نہیں ہوتا. بتاؤ میں کس کی مانوں؟ کون سچا کون جھوٹا؟ الوہیت. ہم الوہیت کے اوپر بھائی یقین رکھتے ہیں، ایمان بالغیب. اور پھر یہ میرے خیال ہے آپ کو میری بات کچھ جو میں سمجھا رہا تھا امید ہے سمجھ آ گئی ہے. اب کھل کے بات کر لیں گے ان سے کہ نہیں سمجھ؟ ابھی بات سمجھ آئی؟ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ایسے فلاں فلاں فلاں. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تم اس مسئلے کو نہیں حل کر سکتے کہ صدقہ سے مال کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے. ہمیں تو یہ پتہ زیادہ ہوتا ہے، کیلکولیٹر جھوٹ بولتا ہے. ہمارا یہ غیب پہ ایمان ہے. تمہیں تو ہمارا تو قیامت پہ ایمان ہے، ہمارا تو فرشتوں پہ ایمان ہے، ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے، رسولوں کتابوں پہ ایمان ہے. تمہارا تو کوئی ایمان ہی نہیں، بس دنیا میں ہے. اب ہم دنیا کے متعلق اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. ان سے پوچھو تمہیں موت آ جائے گی، آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کتنے سال اور زندہ رہو گے؟ پتہ نہیں. آپ بوڑھے ہو رہے ہو، اس کی بہت بڑی پریشانی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. آپ روڈ پہ جا رہے ہو، کیا پتہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس سے آپ اپنے دل کو کیسے مطمئن کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کیسے، آپ کی آنکھیں چلی جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، منہ لٹکا کے بیٹھے رہو. ابھی میڈیکل سائنس کو بلاؤ نا، ہمیں کوئی کہے ہماری آپ آنکھیں جائیں گے، اللہ نہ کرے، ہم کہیں گے جس کی آنکھیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا. جس کو کوئی مصیبت آتی ہے اس کو اتنا انعام دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اس کو انعام دیتا ہے. ہمارے پاس 101 بات ہے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تمہارے پاس تو ایک بات بھی نہیں ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. ابھی کچھ سمجھ آئی ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ خود کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یومنون بالحاضر کرو، ایمان بالحاضر رکھو، کیلکولیٹر کے اوپر یقین رکھو. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم علم وحی کے اوپر یقین رکھیں گے، الوہیت کی سائنس پہ یقین رکھیں گے، جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے یقین رکھا، جس پہ بدر والوں نے یقین رکھا. تم ہمیں کہتے ہو کہ 1000 جیتیں گے، ہم کہتے ہیں 313 جیتیں گے. تم کہتے ہو فرعون کی طاقت جیتے گی، ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یقین والے الوہیت والے جیتیں گے. تم کہتے ہو آگ جلا دیتی ہے، سائنس کہتی ہے، ہم کہتے ہیں آگ جب اللہ کے ساتھ دوستی ہو تو رب کو عبادت کر کے الہ بنایا ہوا ہو تو آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. اور پھر قرآن نے بھی یہ کہا ہے نا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرے گا، جو رب کو الہ سچے معنوں میں بنائے گا، اللہ اس کو اس جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی. ان سے کہو یہ ثابت کرو، یہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اللہ کرے آپ کو میری بات پوری سمجھ آ گئی ہو کہ نہیں آئی. ہاں، ان سے کہو تمہارا میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ مجھے سمپل اتنا بتا دو، کیلکولیٹر کہتا ہے کم ہوئے ہیں اور ایمان کہتا ہے زیادہ ہوئے ہیں. اس مسئلے کو مجھے سمجھا دو، مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو فارمولے کا بھی پتہ ہے. کیلکولیٹر بیچارہ ربوبیت کے تابع ہے اور معنی کا صدقہ یہ الوہیت کا فارمولہ ہے. الوہیت کا فارمولہ سچا ہے، یہ جیتتا ہے. کیلکولیشن والا فارمولہ ربوبیت والا یہ اکثر ہار جاتا ہے. جیسے فرعون ہار گیا، جیسے ابو جہل ہار گیا، جیسے آگ ٹھنڈی ہوگی، جیسے پانی رک گیا. تو یہ ایسے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو اس لیے میں نے کہا ہم جب کسی کے سامنے جائیں تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ پریشان تو اس کو ہونا چاہیے جو بالکل باطل پہ کھڑا ہے، غلط پہ کھڑا ہے، ایمان بالحاضر پہ کھڑا ہے. اگلے ٹائم میں کچھ سالوں کے بعد اس کو کہو تیرا سارا کام ہی غیب پہ شروع ہونے والا ہے. ہاں، اس سے کیسے بچے گا؟ تیرا تو حاضر ہی اگلے ٹائم میں ختم ہونے والا ہے. میرا غیب کی میری پہلے تیاری ہے غیب کی. میں تو غیب کی تیاری کر رہا ہوں ادھر حاضر میں رہ کے. مجھے پتہ ہے اگلے ٹائم میں غیب میں جانے والا ہوں. تو تمہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، جبکہ تمہارا بھی یقین ہے کہ تم غیب میں جانے والے اور تمہارا ابھی اس کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے.
کچھ بات سمجھ آئیے انشاءاللہ؟ اللہ کرے آپ یہ اچھے طریقے کے ساتھ کسی کو یہ سمجھا سکیں، انشاءاللہ اس کے پاس کچھ جواب نہیں ہوگا، منہ دیکھتا رہ جائے گا، حیران ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر ایک دو اور باتیں ہیں جو یہ وہ انشاءاللہ مجھے کبھی یاد کروانا ہے، انشاءاللہ میں اور بھی ایک دو باتیں وہ سمجھانے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کروں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ.